الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے صدقہ اور انفاق۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دو الفاظ جس سے میں نے اپنی ٹاپک آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کی کیا معنی ہے، اس کو سمجھ لیں تو پھر اس کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ صدقہ کے کیا معنی ہے۔ لفظ صدقہ جو ہے، اس کا جو عربک روٹ ورڈ ہے وہ صدق سے نکلا ہے، یعنی صاد دال اور قاف صدق سے نکلا ہے، اور صدق کے معنی ہے سچائی، اخلاص، راست بازی، سچ بولنا، مخلص ہونا یا وعدہ پورا کرنا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے صدق میں آتی ہیں۔ اگر اسی کو لے کر ہم لفظ صدقہ کے معنی اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو صدق کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ اور راست بازی کے ساتھ مخلص ہو کر بغیر اللہ تعالیٰ سے کسی اور چیز کے طالب کے، دنیاوی کسی غرض کے بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی کام اللہ کی خوشنودی کے لیے جب کیا جاتا ہے، صدق دل کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو وہ دراصل صدقہ کہلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت بتائیے صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند در چند، یعنی کہ جتنا تم دو گے وہ اور زیادہ بڑھے گا اور اللہ کے پاس بہت کچھ ہے۔ یعنی صدقے کے معنی یہ بتائے گئے کہ تم صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کوئی کام کرتے ہو، اس کے بدلے یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ تمہیں بڑا چڑھا کر جو واپس لوٹاتا ہے چند در چند، یہ دراصل صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو لفظ صدقے کا استعمال مال کے لیے عموماً کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدق دل کے ساتھ مال کو خرچ کرنا دراصل صدقہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور معنی میں جہاں صدقہ استعمال کیا جاتا ہے، ایسی بہت سارے اور بھی اعمال ہیں جو اگر آپ صدق دل کے ساتھ کرتے ہیں تو اسے بھی صدقے میں شمار کیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا، بدی سے روکنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ ہٹانا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تب بھی اگر تم لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھنے کی کوشش کرو تو یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے کہا گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص کوئی کنویں کو کھودتا ہے یا پھر کوئی درخت لگاتا ہے، صاف صدق دل اور نیت کے ساتھ اگر وہ لگاتا ہے تو جب تک انسان، جانور، پرندے اسے کھائیں گے، قیامت تک کے لیے وہ چیز اس کے صدقے میں شمار ہوگی اور اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ گویا کہ صدقہ کوئی بھی عمل جو صدق دل کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ دراصل صدقہ کہلاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم پہلی قسم کا جو صدقہ ہے یعنی مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس پر فوکس کرتے ہوئے ہم اپنی تقریر میں چند باتوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز سامعین کرام، جو صدقہ ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جسے صدقات واجب یا فرائض کہتے ہیں، اور دوسرے وہ صدقات ہوتے ہیں جسے صدقات نفیل کہا جاتا ہے۔ صدقات واجب یا فرائض کی اگر ہم بات کریں تو کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال ہمیں خرچ کرنا ہے جو ہم پر لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے، جس میں زکوٰۃ ایک ایسی مد ہے جو اس میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری جو آتی ہے صدقات نفیل میں، وہ ایسے صدقات ہیں جو والنٹری طور پر، جسے نان اوبلیگیٹری بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی، یہ نفل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم نکال کر پڑھیں یا پھر اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس صدقہ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو کئی سارے ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ کہیں اسے صدقہ کہا گیا، کہیں انفاق کہا گیا، کہیں خرچ کہا گیا، کہیں قرض حسنہ کہا گیا، تو کہیں خیرات کہا گیا، مختلف ناموں سے اسے یاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون۔ فرمایا کہ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ صدقے کی بجائے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ کہا گیا قرض حسنہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ قرض کسے کہتے ہیں؟ قرض کہتے ہیں جو چیز کسی سے ادھار لی جاتی ہے، بورو جو آپ کرتے ہیں کچھ وقت مقررہ کے لیے، جو آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے، آپ کی اپنی نہیں ہوتی، اسے قرض کہا جاتا ہے۔ قرض حسنہ دراصل اچھا قرض کو کہتے ہیں،
جو خالص نیکی کے جذبے بنا کسی غرض کے جو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ دراصل قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے تم لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر تم جو ہے قرض حسن دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑا چڑھا کر واپس کریں گے۔ کنڈیشن صرف ایک ہے کہ وہ قرض حسنہ ہو، یعنی کہ صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو یہ چیز تمہارے لیے صدقے میں شامل کر دی جائے گی۔ عزیز سامعین کرام، جہاں پر ہم صدقات نافلہ کی بات کرتے ہیں، جو نفیل صدقات ہیں، اس کا کوئی نصاب نہیں بتایا گیا۔ جس طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں جو کچھ نصاب بتایا گیا ہے، صدقات کے سلسلے میں کوئی خاص آپ کے پاس اماؤنٹ ہو تبھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ حدیث مبارکہ میں آیا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، جو تیری ضرورت سے زیادہ ہو، غور سے سماعت فرمائیں کہ اے آدم کے بیٹے، جو تیری ضرورت سے زیادہ ہو اس کا خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے اور اس کا روکنا تیرے لیے برا ہے، اور ہاں گزارے اور ضرورت کے بقدر رکھنے پر تیرے لیے کوئی ملامت کی بات نہیں ہے۔ یعنی جتنی ضرورت ہے انسان کو، انسان اتنا اپنے پاس رکھے اور بقیہ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، یہ بتایا گیا۔ کوئی خاص نصاب، کوئی خاص اماؤنٹ جو ہے اس میں نہیں بتائی گئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آئے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درہم لاکھ درہم پر سبقت لے گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر ہم سوچیں تو ایک درہم کتنا چھوٹا ہے اور وہی چیز ایک لاکھ درہم کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کیسے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا کہ جس کے پاس صرف اور صرف 2 درہم اس کے پاس موجود تھے، ان 2 درہم میں سے ایک درہم اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ وہی چیز ایک شخص تھا جس کے پاس بہت سارا مال تھا، وہ جاتا ہے اور اپنے مال میں سے 1 لاکھ درہم اٹھاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ کہا گیا کہ یہ چیز جو انسان نے، جہاں پر اس کے پاس صرف اور صرف 2 درہم موجود ہے، اس میں سے اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 50% جو خرچ کر دیا، یہ اس 1 لاکھ درہم پر بھاری پڑ گیا جو اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے تھے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آیا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے والے کی مالداری قائم رہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ یعنی یہاں پر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دو، یہاں تک کہ تمہارے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے تمہارے پاس کوئی مال موجود نہ ہو، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ ضرورت سے بڑھ کر جو مال ہے، یعنی کہ دینے کے بعد بھی مالداری تمہارے اندر قائم رہے، دینے کے بعد بھی تمہارے پاس اتنا رہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکو، اس طریقے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ پھر جہاں پر صدقات کی بات آئی، وہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کس کو صدقہ دیں؟ ہم صدقہ دینا چاہتے ہیں تو جب نصاب نہیں بتایا گیا تو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں تو کن لوگوں کو صدقہ دیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جسے آیت بر کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا ایک ٹکڑا اس طرح سے ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، جس کی آیت کا شروعات اس طرح سے ہوتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے ہوں یا مغرب کی طرف کر لیے ہوں، بلکہ نیکی کیا ہے؟ کئی ساری چیزیں اس میں گنوائی گئی، جس میں کہا گیا کہ اپنا مال اس کی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں کو دیں اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یعنی یہاں پر بتایا گیا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے تو کئی ساری جگہ ہیں جہاں پر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں چاہو تو مال کو خرچ کر سکتے ہو۔ وہیں پہ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے تم استعمال کرتے ہو، اسے صدقہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ بہترین 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرو۔ یعنی سب سے پہلے جو حق آتا ہے وہ آپ کی فیملی کا، آپ کے اہل و عیال کا آتا ہے، اس کے بعد کا جو مال بچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ عزیز سامعین کرام، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو ہم یہ بات دیکھیں گے کہ جا بجا صدقے کی اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ آئیے ہم جو ہے ان پنوں کو کھول کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ جو قرآن کی ابتدائی دوسری سورت ہے، اس کی شروعات کی آیتوں میں 2 سے 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا کہ یہ کتاب پرہیزگار لوگوں کو دنیا میں زندگی کا سیدھا راستہ بتاتا ہے. اور پرہیزگار کون ہے یہ آگے گنوایا گیا اور ان کی کوالٹی بتائی گئی کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یعنی کتاب کا جو آغاز اللہ رب العالمین نے کیا وہ اسی بات سے کیا گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا, جو تقویٰ ہے, جو پرہیزگاری ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, اگر یہ چیز تمہیں بتلانا ہے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, تمہارے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ موجود ہے تو اس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھلے چھپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا. یہ بات کتاب کے آغاز میں کہی گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں خرم مراد صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو اقامت دین کی ساری جد و جہد بھی دراصل انسان کی خدمت اور محبت کا نتیجہ ہے. اسلام کا جو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے, جو اللہ کے دین کو اس دنیا میں قائم کرنا ہے, اس کا آپ ایک بہت میجر حصہ دیکھیں تو یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ حقوق و لباد کی ادائیگی کرنا ہے, لوگوں کے متعلق سوچنا ہے, ان کی مدد کرنا ہے, جس طریقے سے ہو سکے, مال کے ذریعے سے ہو سکے, مختلف طریقے سے ہو سکے, ہمیں ان کی مدد کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتاری گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر جب واپس آتے ہیں گھر کو اور کہتے ہیں زملونی زملونی, مجھے چادروں میں اڑا دو, تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو بات کہتی ہیں اللہ کے رسول کو, جو تسلی دیتی ہیں, وہ یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں, لاچاروں کی مدد کرنا آپ کا شیوا ہے, اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یعنی کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے, جو شخص لوگوں کے ساتھ صرف دل کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہے, اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ برا نہیں کر سکتے, اس بات کا انہیں یقین تھا. پھر یہی چیز ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ مدثر کی آیت نمبر 41 سے 45 میں ارشاد فرماتے ہیں عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جب مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی, تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہیں کامیابی ملے, اگر وہی جو ہماری اصل کامیابی ہے وہ اصل کامیابی چاہتے ہو, تو اس دنیا میں تمہیں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا, اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں صدقہ کرنا ہوگا. یہ بات قرآن مجید نے ہمیں بتائی. پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ نکال کر یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے جو مال کا جو حق تھا وہ پورا ادا کر لیا ہے. یہاں پر کہا گیا کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ سے بڑھ کر بھی اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ تم اس کو نکالو اور بندوں کے حق کو بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرو. پھر حدیث مبارکہ میں یہی بات کہی گئی, فرمایا گیا علی کل مسلم صدقہ, فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے اللہ کے راستے میں تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کمائے, خود کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں خود محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, کمانا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں تمہیں خرچ کرنا ہے, ہر حال میں خرچ کرنا ہے. اس میں کہا گیا کہ جو بات کہی گئی اعلیٰ کل مسلم صدقہ, تم پر واجب کر دیا گیا ہے کہ تمہیں صدقات کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ایک صحابی کا جن کا نام تھا بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, بیعت لینے کے لیے آتے ہیں. پہلے زمانے میں ہم جانتے تھے کہ جس طرح آج صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں, پہلے لوگ اللہ کے رسول ان کے پاس آیا کرتے تھے, ان کے ہاتھ پر بیعت لیا کرتے تھے, وعدہ کرتے تھے کچھ چیزوں کا. تو اس وقت یہ صحابی اللہ کے رسول ان کے پاس آتے ہیں اور بیعت لینے کے لیے آتے ہیں. پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ بتائیے مجھے کن کن چیزوں کی بیعت لینی ہے, کیا کیا چیزوں کا آپ سے وعدہ کرنا ہے. اللہ کے رسول ان سے کئی ساری چیزیں کہتے ہیں اور ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا بھی ذکر کرتے ہیں. پوری لسٹ سننے کے بعد بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور جہاد یہ دو چیزیں ہیں جو میرے لیے بہت مشکل ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے ہیں کہ اے بشیر, فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں ان کے پاس سے اور کہتے ہیں کہ اے بشیر, صدقہ نہ جہاد تو جنت میں کیسے جاؤ گے تم؟ بغیر صدقے کے تم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ اللہ رب العالمین جنت کو تمہارے سامنے رکھ دے؟ اس بات کی ایکسپیکٹیشن رکھنا بھی تمہارے لیے غلط ہے. یہ بات کہی گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. کہا گیا منافق مرد اور منافق عورتیں سب
سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں۔ وہ خدا کو بھول گئے ہیں اور خدا نے ان کو بھلا دیا ہے، یقیناً یہی منافقین فاسق ہیں۔ اتنی بڑی بات کہی گئی، کہا گیا کہ اگر تم اپنے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتے ہو تو منافق کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ تصور کیجئے کہ ہمیں اگر کوئی کہے کہ ہم منافق ہیں، منافق کسے کہتے ہیں؟ ہپوکرائٹ کو کہتے ہیں، جو سامنے سے دکھتا ایک ہے لیکن پیچھے سے کچھ اور کرتا ہے، پیچھے جو ہے اسلام کو دکھ پہنچانے کی، اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی آ کر ہم سے کہے کہ ہم منافق ہیں تو کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر صاف طور پہ کہا گیا کہ اگر تم اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتے ہو تو منافق کا لفظ جو ہے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مال میں 3 شریک ہوتے ہیں۔ 3 شریک کون کون سے ہیں؟ کہا گیا سب سے پہلا تمہاری تقدیر ہوتی ہے، اور تمہاری تقدیر کا مال جو ہے وہ لے جانے میں تم سے مشورہ نہیں کرتی۔ تقدیر میں جو مال جانا ہوتا ہے وہ چاہے تم زندہ رہو، چاہے تم کچھ ہو جائے، تمہیں کچھ بھی ہو جائے، کہا گیا کہ تقدیر جو ہے وہ مال تمہارے پاس سے لے کر جاتی ہی ہے۔ یہ پہلا شریک ہوتا ہے مال کا۔ دوسرا جو شریک ہوتا ہے وہ وارثین ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ وارثین ہوتے ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم سب سے پہلے قبر میں اپنا سر رکھو اور فوراً جا کر وہ مال تم سے چھین لیں، یہ وہ دوسرے شریک ہوتے ہیں۔ پھر کہا گیا تیسرے جو شریک ہوتے ہیں وہ تم خود ہوتے ہو۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تم عاجز نہ ہو، یعنی کہ سب سے زیادہ تم وہاں پر مایوس نہ ہو ان تینوں شرکا میں سے، تو پھر تمہیں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دو، کیونکہ یہ 2 لوگ ہیں یہ تمہارا مال لینے ہی والے ہیں۔ تیسری جو کیٹیگری ہے، یہ کیٹیگری تمہیں چاہتے ہو کہ تم عاجز نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی کوشش کرو، یہ بات کہا گیا۔ عزیز سامعین کرام، جہاں پر اللہ رب العالمین نے صدقے کی اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ فضیلت بتائی ہے، وہاں پر صرف فضیلت بتا کر نہیں چھوڑا بلکہ یہ بھی بتایا کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو اس کے بہت سارے انعامات ہیں جو انسان کو دیے جائیں گے۔ کیا کیا ہے وہ انعامات؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کپڑے پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی سبز قلعہ پہنائے گا۔ پھر فرمایا کہ جس نے کسی کو کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پھل کھلائے گا۔ پھر فرمایا جس نے کسی کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وہ مشروب پلائے گا جو سرے بمر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین کرام، اس سے بہتر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں اور آپ یہی تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے زیادہ آسائشیں مجھے اور آپ کو ملے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو، اس کے بدلے جنت میں تمہیں اور زیادہ سے اور زیادہ جو ہے تمہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم تو میرے ضرورت مندوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں مفلس ہونے نہیں دوں گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اتنا زیادہ نوازوں گا کہ انسان کو جو سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے وہ مفلسی کا ہوتا ہے۔ جو شیطان بھی انسان کو ڈراتا ہے وہ یہی کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو، تم دیکھو گے کہ میں تم پر خرچ کروں گا، میں تم دیکھو گے کہ زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس اور مال کی فراوانی ہوگی اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات کرنے کی کوشش کرو گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ کتنی بہترین بات کہی گئی۔ میں اور آپ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے ایمان کی موت ہو اور جنت الفردوس ہمیں نصیب ہو جائے، یہی ہم سب کی خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اسی بری موت سے اگر تمہیں بچنا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے، دن میں ایسے کتنے کام نہیں ہوتے جو میں اور آپ کرتے ہیں جس سے اللہ کے غضب کو ہم پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ جو کام تم کرتے ہو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے غضب کو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم صدقات دو، وہ بہترین انعام ہے جو انسان کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ بہترین آیت جسے میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے جو ہے ایک دانہ بویا ہو، اس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہو، یعنی کہ ایک مال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا جاتا ہے 700 گنا تک بڑھا کر انسان کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر صدقے کے سلسلے میں انسان سے کہی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ بیواؤں اور مسکین کے لیے محنت اور مزدوری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یا رات میں عبادت کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے. کتنی بڑی بات کہی گئی, سبحان اللہ. امیجن کریے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال کو خرچ کرتے ہو وہ ایسا ہے گویا کہ سارے دن تم نے روزہ رکھا ہو, ساری رات تم نے قیام کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہو. کیا ہی بہترین بات کہی گئی کہ صرف اتنا کام کرنا ہے کہ اپنے دل کو, اپنے نفس کے خواہشات کو مارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے, اور اس کے بدلے اتنے سارے انعامات جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نوازتا ہے. عزیز سامعین کرام, جہاں پر اللہ رب العالمین نے صدقے کی اہمیت بتائی, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے انعامات بتائے, وہاں پر ہمیں کچھ آداب بھی سکھائے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو تو کچھ آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا آداب ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, یا پھر یہ کہ سامنے والا ہمارا احسان مانے, یا سامنے والا ہمارے سامنے اپنا سر جھکائے, یا سامنے والا ہماری بڑائی کا اعتراف کرے, یا پھر سامنے والا جو ہے اس کے بدلے ہمارے لیے کچھ کرے. یہ نیت اگر ہو تو یہ صدقے کا ادب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. فرمایا کہ اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, نہ ہم تم سے صلے کی کوئی طلبگار ہے اور نہ کسی شکر گزاری کے. اس کے بدلے میں ہم کچھ نہیں چاہتے. ہم اگر بدلہ چاہتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین سے بدلہ چاہتے ہیں, تم سے ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود قرآن مجید میں کہ وہ لوگ جو سامنے والے کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان جتاتے ہیں, سامنے والے کو بار بار فیل کرواتے ہیں کہ ہم نے جو ہے تمہیں فلاں فلاں ٹائم پہ مدد کی تھی, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چٹان ہے اور اس چٹان پر جو ہے تھوڑی سی دھول جمی ہوئی ہے, زور کی بارش ہوتی ہے اور وہ دھول جو ہے وہاں سے نکل جاتی ہے. یعنی کہ یہ جو چٹان ہے یہ انسان کے اندر کی جو بری نیت ہے کہ لوگ اس کی بڑائی کا اظہار کریں, یہ اس کی نیت ہے. انسان کچھ دیر کے لیے صدقہ کرتا ہے جو دکھنے میں یوں لگتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ عمل کیا, وہ دھول سامنے جم جاتی ہے. لیکن جیسے ہی زور سے بارش آتی ہے انسان کا سارا وہ جو دھول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی جو بری نیت ہے وہ سامنے واضح ہو جاتی ہے. اسی کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی خاطر جو خرچ کرتا ہے اس کی مثال کہی گئی ایسی ہے جیسے کہ ایک سطح مرتفع ہے اور اس کے اوپر ایک باغ ہے. اگر ذرا سی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے, اور اگر زور سے بارش نہ بھی ہو تب بھی ایک ہلکی سی پھوار کافی ہے. یعنی اس کے دل کی نیت اتنی اچھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تھوڑے سے تھوڑا دے یا زیادہ سے زیادہ دے, وہ چیز کئی گنا بڑا چڑھا کر انسان کو دے دی جاتی ہے. یہ سب سے پہلا ادب ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ کی خاطر مال کو خرچ کیا جائے. دوسرا ادب یہ سکھایا گیا کہ کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں جو آپ اگر کھلے عام دیں تو لوگوں کو جو ہے خود اس سے کیا ہوتا ہے ابھرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ایک ایسا صدقہ ہے جو ہم نے کہا تھا کہ صدقہ واجب کچھ ہے, تو جو فرض صدقہ ہے وہ زکوٰۃ اس میں آتا ہے. زکوٰۃ کی جہاں تک کہیں کھلے عام اس کو خرچ کریں تاکہ لوگ خود موٹیویٹ ہو کہ ہمیں جو ہے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے دینی ہے. لیکن صدقات کی جہاں تک بات آئی, کہا گیا کہ صدقات کو چھپ چھپا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. حدیث مبارکہ میں آیا اس طرح سے خرچ کرو کہ دائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے اور کتنا دیا ہے, یہ چیز بائیں ہاتھ کو ہی معلوم نہ ہو. یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلائی. یہ دوسرا ادب ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے. اس کے بعد جو تیسرا ادب مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی کو دے دیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے جب دے دیں تو اس کے بعد جو ہے سامنے والے پر احسان نہ جتائیں, حقارت کے ساتھ پیش نہ آئیں اور ان کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچائیں. ان کے لیے بھی آپ سے مال لینا کوئی آسان کام نہیں تھا, ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہ کریں جب آپ نے انہیں دے دیا ہو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, قرآن مجید میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتا جتا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر اس شخص کی طرح خاک پہ نہ ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ تیسرا ادب مجھے اور آپ کو سکھایا گیا. چوتھا جو ہے یہ سکھایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر دو تو لوگوں کے سامنے ڈینگے مارتے نہ پھرو کہ میں نے اتنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے, میں نے فلاں 1000 روپے فلاں اس کے لیے دیے ہیں, میں نے فلاں شخص کو اتنے ہزار اتنے جو ہے لاکھ روپے دیے ہیں. یہ بات تمہیں لوگوں کے سامنے جتانے کی, لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم تو صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم کر رہے ہیں یعنی
یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمارے دل کتنے پاک تھے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے. یہ فکر کرنے کی بجائے کہ جو ہے ہم سامنے والے کو اپنے ڈینگے مارے، اس کی بجائے اگر ہم اس بات کی فکر کریں کہ اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انفاق کو قبول فرمائے، تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد جو 5واں ادب مجھے اور آپ کو سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ جب کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دھتکارا نہ جائے، اس کے ساتھ جو ہے بہت ترک روی کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ تکلیف دینے والے الفاظ اس سے نہ کہے جائیں، رعب جمانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ سامنے والے کو اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو دے دلا کر رخصت کر دیجیے، اگر نہ ہو تو معذرت کر لیجیے کہ فلاں اب فی الحال میرے پاس موجود نہیں ہے، کسی اور وقت جو ہے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں. یہ چیز کہہ کر انہیں جو ہے وہاں سے یہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دو، یہ بات کہی گئی. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. ایک میٹھا بول کہہ دینا اس سے بہتر ہے کہ تم صدقہ کرنے کے بعد بھی بار بار اسے زور زور سے کہو، اسے ڈانٹو ڈپٹو، اس سے بہتر ہے کہ تم ایک میٹھا بول اسے کہہ دو، یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. یہ بات ہمیں سکھائی گئی. پھر اس کے بعد چھٹا ادب جو سکھایا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب مال خرچ کیا جائے تو پاک مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آج کل بینکوں میں چونکہ سود کا سسٹم ہے تو سود کا جو مال نکلتا ہے لوگ اسے سارا جو ہے وہ یہ صدقہ کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سارا مال صدقہ کر دیا ہے. سود تو بھائی ہمارے مال کا حصہ تھا ہی نہیں، اس کے علاوہ جو بچا ہوا مال ہے وہ دراصل ہمارا مال ہے اور اس میں سے جو خرچ کرنا ہے وہ دراصل صدقہ ہے. سود کے مال کو خیرات کر دینا یہ صدقے میں نہیں آتا، بلکہ وہ تو صرف ہم جو ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز کسی کی مدد ہو جائے اسی لیے کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے صدقے میں شامل نہیں ہوگی، یہ چیز کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے. 7ویں چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں تو بہتر سے بہتر مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں، اچھے سے اچھا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ قربان کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، جسے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا. یہ دراصل اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں وہ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ جب یہ آیت جو ہے پڑھی جاتی ہے وہ صحابی کے سامنے تو صحابی کا جو ہے ایک باغ ہوتا ہے جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہوتا ہے جس کا نام بیقہ تھا، اور یہ باغ سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے چونکہ وہ باغ بہت سارے اس میں کھجور کے درخت تھے، بہت خوبصورت باغ تھا. جب وہ آیت سنتے ہیں تو ان کا دل بھلے ہی جو ہے اس باغ سے بہت زیادہ انہیں محبت تھی، اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کا میرا جو ہے ایک باغ ہے جو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، اب سے یہ باغ آپ کا ہے، آپ جو چاہیں اس باغ کے ساتھ کر لیں. یہ دراصل وہ ادب ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، یہ دراصل وہ ادب ہے جو حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بہتر سے بہتر مال جسے سب سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں وہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے. یہ ادب مجھے اور آپ کو سکھایا گیا. اس کے بعد ایک اور ادب جو ہمیں سکھایا گیا وہ یہ کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیں تو ان کی حیثیت کے مطابق دیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی کم عقل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں اور آپ ان کو اتنا زیادہ مال دیتے چلے جا رہے ہیں کہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ بگڑ جاتے ہیں. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے کسی ایک شخص کو بہت زیادہ مال جو ہے صدقات میں دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مال ہوتا ہے اس سے شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، لوگ اسے جوئے پر استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن ایسا صدقہ کہ برائیوں کو عام کرنے کے لیے ہو جائے، ایسے صدقے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو دیکھو، ان کی حیثیت کے مطابق ان کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز انہیں دے دو. ایسا نہ ہو کہ تم مال انہیں دے رہے ہو اور وہ اسے غلط راستے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ ہمیں سکھایا گیا. آخری ادب جو ہمیں سکھایا گیا صدقے کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی غریب کو قرض حسن دیں تو اسے پریشان نہ کریں، بار بار جو ہے اسے اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ واپس نہیں لوٹا سکتا ہے آپ کا مال تو اسے معاف کر دیں. ہاں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دنوں بعد جو ہے اس کی کچھ حیثیت آئے گی اور اس کے بعد اگر وہ آپ کو دے سکتا ہے تو پریشان نہ کریں، اس کو بار بار سے تکلیف نہ پہنچائیں. یہ اس کی خودداری پر بھی جو ہے تکلیف پہنچانے کے برابر ہے. سورہ بقرہ میں کہا گیا اور اگر قرضدار تندرست ہو تو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دو اور صدقہ کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. عزیز سامعین کرام، یہ جو صدقہ کے سلسلے میں اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ایسی کئی ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت کچھ قربان کر دیا. آئیے چند مثالیں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ اگر میرے پاس احد کے برابر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد کے برابر سونا ہو، احد بہت بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، فرمایا گیا اتنا زیادہ سونا ہو تو میرے لیے خوشی کی بات یہ ہوگی کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے میرے پاس اس میں سے کچھ باقی نہ رہے سوائے اس کے کہ قرض ادا کرنے کے لیے اس میں سے میں کچھ بچا لوں، یعنی سارے کا سارا مال میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہجرت کرنے کے بعد جو ہے، جب مکہ سے مہاجرین جب آتے ہیں تو انصار کا کیا طرز عمل تھا، آدھا آدھا اپنی ہر چیز کو آدھی آدھی کر کے انہیں دے دیتے ہیں۔ یہ دراصل وہ صدقہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس کی مطلوب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار کا ذکر آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب تک ان کے ساتھ دسترخوان پر کوئی مسکین نہ ہو تو وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ مچھلی کھانے کا بہت من ان کا ہو رہا تھا، تو بازار جا کر مچھلی لے کر آتے ہیں، اہلیہ سے کہتے ہیں اس کے لیے مچھلی بنواتے ہیں، اور کھانے بیٹھ رہے ہوتے ہیں کہ باہر سائل کی آواز آتی ہے۔ جیسے ہی آواز آتی ہے تو بیوی سے کہتے ہیں کہ مچھلی لو اور لے جا کر وہ پوری اس سائل کو دے دو، یعنی کہ وہاں پر جو ہے ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیز کھائیں، لیکن جو ہے اس وقت انہیں جو ہے لوگوں کی مدد کرنا ان کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کسی نے ان کی اہلیہ سے کہا کہ جو ہے آپ کے شوہر کا آپ کوئی خیال نہیں رکھتے، کیونکہ وہ سارے کا سارا جو ہے صدقہ کر دیا کرتے تو خود کم کھایا کرتے تھے، تو کسی نے ان کی اہلیہ سے کہا کہ آپ جو اپنے شوہر کا کوئی خیال نہیں رکھتی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کا خیال نہیں رکھتی۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ تمام مساکین کو جو ہے کہلوا بھیجتی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر کو آ رہے ہوں تو اپنے ساتھ مسکین کو گھر لایا کرتے تھے۔ کہا گیا کہ کوئی بھی ان کے راستے میں نہ بیٹھو، اور اگر وہ گھر پہ جو ہے بلوا بھیجیں گے آؤ، تب بھی کوئی جو ہے نہ آئے تاکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کھانے کا موقع ملے۔ یہ پورا انتظام ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج تو کوئی مساکین کوئی غریب نظر نہیں آ رہے، پھر گھر کو آتے ہیں، گھر پہنچنے کے بعد پھر کہلوا بھیجتے ہیں کہ جو ہے فلاں لوگوں کو بلائیے، میں ان کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں، لیکن جب کوئی نہیں آتا تو آپ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کھائے بغیر رات کو سو جاتے ہیں۔ اتنا ان کے اندر جو سچائی اور کی جو نیت تھی ان کی، کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ تھا کہ میرے ہر مال میں سے، ہر کھانے میں سے کچھ حصہ جو ہے میں غریبوں کو دوں، کچھ جو ہے میں دوسرے لوگوں کو دوں۔ پھر ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، کہا جاتا ہے کہ ایک یتیم بچہ تھا، اور وہ یتیم بچے کا جو ہے ایک چھوٹی سی اس کی فیلڈ تھی، ایک چھوٹا سا ایریا تھا، لینڈ تھا، اور اس کے بالکل بازو جو ہے ایک اور صحابی تھے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک چھوٹا سا فیلڈ تھا۔ وہ لڑکا جو ہے، جو یتیم لڑکا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی جو ہے ایک باؤنڈری وال تیار کی جائے۔ جب باؤنڈری وال تیار کرنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ دونوں لینڈ کے بیچ میں جو ہے ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے، اور یہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کو یا تو اسے اپنے باؤنڈری کے اندر لینا ہوگا یا پھر اسے کٹ کرنا ہوگا، ورنہ جو ہے اس کے لیے باؤنڈری بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ جاتا ہے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتا ہے کہ جو ہے آپ مجھے وہ درخت دے دیں، یا پھر اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دے دوں گا، آپ اس چیز کو، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ میرا حصہ ہے اور میں تمہیں نہیں دینا چاہتا۔ تو پھر وہ شخص جو ہے، وہ بچہ جو ہے، وہ یتیم بچہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس جا کر کمپلین کرتا ہے کہ دیکھیے فلاں فلاں ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو حصہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم جو ہے اس کو، اس یتیم بچے کو دے دو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں جنت میں ایک کھجور کا درخت دے گا۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت چونکہ تیق میں ہوتے ہیں کہ اس شخص نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ان کی شکایت کر دی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ واپس جو ہے جانا شروع کرتے ہیں۔ اسی وقت اسی محفل میں جو ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ جو ہے جا کر اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ابھی جو آپ نے آفر پیش کی تھی کہ اس ایک کھجور پیڑ کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت میں کھجور کا پیڑ دے گا، کیا وہ چیز میرے لیے بھی جو ہے اپلائی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں بالکل اپلائی ہوتی ہے۔ فوراً ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے میں آپ کو جو ہے، میرا ایک باغ ہے جس میں کہا گیا، کہیں کہا گیا کچھ روایتوں میں 400، کچھ میں کہا گیا 600 کھجور کے درخت ہوتے ہیں، وہ پورا باغ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے بدلے تم مجھے وہ ایک جو کھجور کا درخت ہے وہ مجھے دے دو۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو ہے، ٹھیک ہے ویسے بھی مجھے اس کھجور کے درخت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس نے اللہ کے رسول کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا، تو وہ دے دیتے ہیں۔ تو وہ سارے باغ کے بدلے وہ ایک کھجور کا درخت وہ خریدتے ہیں اور اس بچے کو دے دیتے ہیں۔ اور یہ ان کا جو صدقے کا جو جذبہ تھا کہ صرف اور صرف جنت میں چونکہ وہ گھر بنانا چاہتے تھے، جنت میں ایک کھجور کا درخت لگوانا چاہتے تھے، اس کے لیے سارے کا سارا باغ جو 400، 600، 700 درختوں پر مشتمل تھا، وہ سارا انہوں نے قربان کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جنت میں اپنا گھر بنائیں۔ یہ دراصل وہ صدقہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سے اور ہم سب سے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ یہی صدقہ ہے۔ عزیز سامعین کرام،
اب ہم آتے ہیں اس خاص صدقے کی طرف. چونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ابھی میرے اور آپ کے سامنے بہت جلدی سائے فگن ہونے والا ہے، تو ایک خاص صدقہ ہے جو رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخر میں، رمضان کی عید کا چاند دیکھنے کے بعد جو دیا جاتا ہے، وہ صدقے کو صدقہ فطر یا پھر فطرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صدقہ فطر کی اگر ہم بات کریں تو عید الفطر کے موقع پر دو اہم باتیں جو ہے عید الفطر میں ہوتی ہیں. سب سے پہلا جو ہے فطرہ ہوتا ہے، صدقہ فطر ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عید کی نماز ہوتی ہے. صدقہ فطر جو ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والا ہے، اور جو نماز ہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کون دے، کن کن لوگوں کو صدقہ فطر دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر ایک غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے پر زکوٰۃ فطر یعنی کہ صدقہ فطر کے طور پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض کیا ہے. اور صدقہ فطر کے سلسلے میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے. یعنی صدقہ فطر جو ہے دراصل ایک ایسا صدقہ ہے جو رمضان کی عید کا چاند دیکھنے سے لے کر رمضان کی عید کا نماز پڑھنے سے پہلے کے وقت میں جو انسان کو ادا کرنا ہے رقم، وہ دراصل صدقہ فطر کہلاتا ہے. اور یہ ہر مسلمان مرد، عورت، بالغ ہو نابالغ ہو، ہر کسی کو ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ طلوع فجر سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ دینا ضروری ہے. اور یہ رقم جو ہے انسان کو کب دینی ہے؟ جیسے کہا گیا کہ چاند دیکھنے سے، نماز سے پہلے جو ہے اس کو ادا کرنی ہے. یہ جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر صدقہ فطر کو واجب کیا ہے، اس کے دو مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں جو خامیاں یا نقص رہ جاتے ہیں اس کی تلافی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرو. یعنی رمضان کے مہینے میں روزوں کے درمیان میرے سے اور آپ سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. بھلے ہی ہم جو ہے کچھ کھا نہیں لیتے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ساری غلطیاں ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، جو عام عادت ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزوں کی تلافی کے لیے کہا گیا کہ صدقہ فطر تمہیں دینا ہے. یہ پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد صدقہ فطر کا یہ ہے کہ یہ خصوصی طور پر ان لوگوں کو خوشی کا حصہ بنانا ہے جن کے پاس عید کی خوشی منانے کا ان کے پاس جو ہے موقع نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، یہ صدقہ فطر جو ہے وہ لوگوں پر واجب کر دیا گیا ہے. حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے روزوں کو بیہودہ باتوں اور فحش و لغو کلام سے پاک کرنے کے لیے مساکین کو کھلانے کے غرض سے صدقہ فطر لوگوں کے اوپر لازم کر دیا ہے. جب انسان فطرہ دیتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اپیل کرتا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے روزوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا ہم سے ماہ صیام کی عبادتوں میں کوئی قصور یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اس فطرے کو اس کی تلافی کے لیے قبول فرمائیے، اور ہماری نمازوں کو، ہماری نیکیوں اور بھلائیوں اور تلاوت قرآن کو قبول فرمائیے، اور ہمارے حق میں ماہ صیام اور مقدس قرآن کی سفارش اور شفاعت کو قبول فرمائیے. ایک اہم چیز جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے جب ہم صدقہ فطر کے سلسلے میں بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ چاند دیکھنے سے کچھ پہلے بھی دی جا سکتی ہے. یعنی کہ جیسے کہا گیا کہ رمضان کی عید کا چاند سے لے کر جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے یہ رقم ادا کرنی ہے. یہ رقم چاند سے پہلے بھی یعنی 1-2 دن پہلے بھی یہ رقم کو ادا کر دیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ جو رقم ہے یہ ان لوگوں تک پہنچے اور وہ رمضان کی عید کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کا وہ انتظام کر لیں. اور اس بات کا جو ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اتنی زیادہ جلدی بھی یہ رقم ان لوگوں تک نہ پہنچائی جائے کہ وہ اس رقم کا استعمال کوئی غلط چیز کے لیے کر لیں اور پھر رمضان کی عید کی جو ہے خوشیوں میں وہ شامل نہ ہو جائے. اس چیز کا بھی خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. عزیز سامعین کرام، ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے صدقے کو ہم پر واجب کیا ہے، اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت سیریسلی سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، اسی طریقے سے صدقے کے سلسلے میں بھی سوچنا ہوگا. ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا. ایک عالم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے. ایک دن جب ان کے پاس کچھ موجود نہیں تھا تو ایک جو پیاز تھی وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دی. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی صحیح، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدق دل کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جو ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے. قرآن کہتا ہے کہ شیطان تم کو ناداری کا خوف دلاتا ہے اور بخل جیسی شرمناک بات کا حکم دیتا ہے، مگر اللہ تم سے بخشش اور مزید عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے. شیطان ہمیں ضرور بہکائے گا، لیکن ہمیں اس کے بہکاوے سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. آخری حدیث کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں کہ ایک شخص آ کر اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، صدقہ کا
صدقہ جو ہے وہ کیا ہے، ہمیں کس کو دینا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے رسول میں کہ تیرا اس حال میں صدقہ کرنا کہ تو تندرست ہو، تیرے اندر مال کی چاہت موجود ہو، خواہش ہو، افلاس سے ڈرتا ہو اور دولت مندی کی امید رکھتا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تو سوچتا اور ٹالتا رہے یہاں تک کہ جب جان حلق کو آ پہنچے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کے لیے ہے اور اتنا فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ فلاں ہی کو ملنے والا ہے۔ یعنی کہ آج جب مال کی چاہت میرے اور آپ کے اندر موجود ہے تو ایسے وقت میں دراصل مال خرچ کرنا، یہ دراصل وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ مال کی خواہش ختم ہونے کے بعد مال خرچ کرنا نہیں ہوتا، وہ محبت کے ساتھ، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مال آپ کے پاس ہو، عیش و آرام کی زندگی گزارے، ایسے وقت میں اپنا نوالا چھین کر جو ہے ان لوگوں کے لیے دینا جو ضرورت مند ہے، یہ دراصل وہ صدقہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ابھارتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ، انفاق اور خرچ کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔